رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے حتیٰ کہ تقریباً پورا شعبان ہی رکھ لیتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا ہے، جن میں ابو الدرداء ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اور بھی ہیں۔ تو روٹین میں مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور شعبان میں اس کی اجازت دی ہے، بلکہ خود عمل کیا ہے، مسلسل روزے رکھے ہیں۔ سارا سال رمضان کے علاوہ اور شعبان کے علاوہ مسلسل روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فضیلت بعض اعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے، اور بعض اعمال کی آپ کے ذاتی عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ جو آپ فرما دیں وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے، اور جو آپ خود عمل کریں وہ بھی فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ تو شعبان کی فضیلت اس کے روزوں کی یہ ہے کہ آپ نے خود اس پر عمل کیا ہے، مسلسل روزے رکھے ہیں۔ آخر میں ایک روزہ چھوڑ دیتے تھے یا 2، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس میں شک تھا کہ شاید رمضان آ گیا یا نہیں آیا، بادل تھے، نظر بھی نہیں آیا چاند، اور ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ گیا ہو اور ہمیں نظر نہ آیا ہو، طلوع ہو گیا ہو، تو جو شک والا روزہ ہے اس کو منع کیا اس دن روزہ رکھنے سے، تو آپ وہ چھوڑ دیتے تھے آخر میں ایک آدھ روزہ، ورنہ سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور عوام کے بارے میں فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھا کرو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تو یہ ہے کہ آپ تقریباً سارا شعبان روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہے، اور آج 5-6 ہو گئی ہے، تو پیچھے رہ گئے سارے 8, 9, 10 دن بس۔ تو اس میں کوشش کریں، اجتماعی طور پہ اہتمام کریں کہ ان دنوں کے کثرت سے روزے رکھے جائیں۔